نورستان کی دنیا میں ایک بہت ہی خوبصورت ملک تھا۔ وہ ملک اپنی شان و شوکت اور خوشحالی کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ اس ملک کی شہزادی کا نام انایا تھا۔ انایا اپنی خوبصورتی اور رحم دلی کی وجہ سے جانی جاتی تھی۔ ہر کوئی انایا کو پسند کرتا تھا اور اس کی خوبصورتی سے متاثر تھا۔ انایا کے پاس ایک جادوئی شیشہ تھا جو اس کے سب سے بڑا خزانہ تھا۔ انایا کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا۔ شیشے کی یہ خاصیت تھی کہ وہ مستقبل بتا سکتا تھا۔ ملک پر آنے والی کوئی بھی پریشانی اور مصیبت کا اندازہ وہ پہلے ہی لگا دیتا تھا، جس کی وجہ سے ملک پر کوئی بھی مصیبت آنے سے پہلے اس کو حل کر دیا جاتا تھا۔ ملک کے پاس ٹونی نام کی ایک چڑیل رہتی تھی۔ وہ بہت طاقتور چڑیل تھی اور ہمیشہ وہ طاقت کی بھوکی رہتی تھی۔ جب اسے شیشے کے بارے میں پتہ چلا تو لالچ سے اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ اس نے شیشے کی طاقت چوری کرنے کی ترکیب سوچی۔ اس نے سوچا کہ وہ ملک کی شہزادی کے پاس نوکرانی بن کر جائے گی اور شیشے کی طاقت کو چرا لے گی۔ جب چڑیل نوکرانی کے بیس میں شہزادی کے سامنے آئی تو شہزادی کو اسے دیکھ کر تھوڑا عجیب لگا، لیکن شہزادی نے اسے کام پر رکھ لیا کیونکہ وہ ایک رحم دل شہزادی تھی۔ چڑیل نے نوکرانی کے بیس میں محل میں کام کرنا شروع کر دیا۔ اس نے پورا محل صاف کر دیا، لیکن اسے شیشہ کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ شام کو وہ تھک ہار کر بیٹھ گئی اور سوچ میں پڑ گئی کہ آخر شیشہ کہاں ہو سکتا ہے، لیکن اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن اس نے شہزادی کو کسی سے بات کرتے ہوئے سنا۔ شہزادی انایا کہہ رہی تھی کہ شیشہ ایک جادوئی کمرے میں ہے، وہ کمرہ صرف میں ہی کھول سکتی ہوں۔ یہ سن کر چڑیل کو بہت تجسس ہوا کہ آخر شہزادی وہ کمرہ کیسے کھولے گی؟ کیا شہزادی کے پاس بھی جادوئی طاقتیں ہیں؟ پھر اس نے شہزادی کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ وہ ہر وقت شہزادی کے پیچھے پیچھے رہتی تھی۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ شہزادی انایا محل کے تہہ خانے میں چلی گئی ہے۔ چڑیل بھی غائب ہو کر اس کا پیچھا کرنے لگی۔ شہزادی انایا نے کچھ جادوئی کلمات پڑھے اور ایک کمرہ نمودار ہوا۔ شہزادی اس کے اندر چلی گئی، ساتھ ہی چڑیل بھی اندر گئی۔ چڑیل نے جب جادوئی آئینہ دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اتنا خوبصورت شیشہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اس نے سوچا کہ چلو مہینوں کی محنت رنگ لائی، آخر آج اس کو شیشہ مل ہی گیا۔ شہزادی انایا نے شیشے سے کچھ سوال جواب کیے، پھر شہزادی وہاں سے چلی گئی، لیکن چڑیل ابھی بھی اس کمرے میں موجود تھی۔ چڑیل نے اپنی جیب سے ایک تیزاب نکالا اور شیشے پر پھینک دیا اور شیشے کی ساری طاقت اپنے اندر جذب کر لی اور وہاں سے غائب ہو گئی۔ جیسے ہی شیشے کی طاقت ختم ہوئی، پورے ملک میں مصیبتیں اور غم آنا شروع ہو گئے۔ ہر کوئی پریشان رہنے لگا۔ شہزادی انایا بھی بہت غمزدہ اور نا امید ہو گئی، لیکن شہزادی کو ایک جگہ کا معلوم تھا جہاں ایک خوبصورت پری رہتی تھی۔ شہزادی انایا جانتی تھی کہ وہ رحم دل پری اس کی مدد ضرور کرے گی۔ شہزادی انایا پری سے ملنے چلی گئی۔ پری نے اپنی جادوئی انگوٹھی میں دیکھا کہ کس طرح محل میں موجود جادوئی شیشے کی طاقت ختم ہوئی ہے۔ خوبصورت پری نے شہزادی کو بتایا کہ تمہارے شیشے کی طاقت ایک چڑیل نے ہتھیا لی ہے اور طاقت واپس لینے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ چڑیل کو یہ زہر پلا دیا جائے، لیکن وہ چڑیل بہت طاقتور ہے، کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے تمہیں ذہانت اور عقل مندی سے کام لینا ہوگا، پھر ہی تم اس چڑیل کا مقابلہ کر سکتی ہو۔ طاقت سے نہیں، لیکن سمجھداری سے تم اسے ختم کر سکتی ہو، کیونکہ اس چڑیل کے پاس طاقت تو بہت ہے لیکن عقل نہیں ہے۔ شہزادی انایا یہ سب سن کر محل واپس آ گئی۔ پھر اس نے چڑیل کو زیر کرنے کی ایک ترکیب سوچی۔ اس نے چڑیل کو ایک دعوت پہ بلایا اور خوب اہتمام کیا۔ پورے محل کو خوبصورت پھولوں سے سجایا اور چڑیل کو پیغام بھجوایا کہ شہزادی اس سے دوستی کرنا چاہتی ہے اور اس دوستی کی شروعات وہ ایک تحفے سے کرے گی۔ تحفے میں وہ اس کو بہت بڑی طاقتوں کا بتائے گی، جس سے چڑیل اور بھی زیادہ طاقتور ہو جائے گی۔ چڑیل نے جب یہ سب سنا تو ہرس اور لالچ سے اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ اس نے فوراً دعوت قبول کر لی اور وہ محل آ گئی۔ چڑیل کے لیے کھانے کی میز سجائی گئی، ہر قسم کے پکوان تیار کیے گئے۔ جب چڑیل کھانا کھانے لگی تب شہزادی انایا نے اس سے کہا، سب سے پہلے ہم نے یہ مشروب پینا چاہیے،
اس سے بھوک اور زیادہ بڑھے گی اور ہم ان سب کھانوں کا لطف لے سکیں گے۔ چڑیل راضی ہو گئی، اس نے شہزادی سے وہ مشروب لیا اور پینا شروع ہو گئی۔ جیسے ہی اس نے وہ مشروب پیا، چڑیل وہیں جل کر بھسم ہو گئی اور جتنی بھی طاقتیں اس نے دوسروں سے چرائی تھی وہ سب واپس اپنی اپنی جگہ چلی گئی۔ شہزادی عنایا کا شیشہ بھی طاقتور ہو گیا اور ملک دوبارہ سے خوشحال بن گیا۔ اس طرح شہزادی عنایا نے اپنے ملک کی حفاظت کی اور عقل مندی اور بہادری سے چڑیل کا سامنا کیا۔